لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سردار حسین مرحوم ابن فقیر حسین مرحوم، کنیز بانو بنت فقیر حسین مرحوم، زینب کربلائیہ مرحومہ، حسین بادی مرحومہ کی روحوں کو ایصال فرما دیجیے. شعبان کا مہینہ دعا کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، امامت کا مہینہ. ظاہر سی بات ہے کہ یہ رجب اور شعبان یہ دو اہم مہینے ہیں جو مقدمہ ہیں ماہ مبارک رمضان کا. اسی لیے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا ایک جس میں حضرت فرماتے ہیں: رجب شہری و شعبان شہر رسول اللہ. رجب میرا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے. آگے ماہ مبارک رمضان کس کا مہینہ ہوا؟ تو بالکل ایک دم بات صاف ہے نا. رجب مولا کا، شعبان رسول اللہ کا، رمضان المبارک اللہ کا. جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے. صلوات بر محمد. حالانکہ میں نے حدیث کچھ اور پڑھی تھی اور آ جاؤں گا اسی پر. بالکل فاتحہ پڑھواتے پڑھواتے ذہن میں آیا کہ نہیں یہ بھی ذکر ہونا چاہیے. جو ایک ہفتہ بچا ہے، شاید اگر کسی ایک لڑکے کے ذہن میں بات میری وجہ سے آئی، ورنہ تو سب مومن ہیں کہ جو ہم سے زیادہ ان چیزوں پر متوجہ ہیں. ہم تو نالائق آدمی ادھر ادھر گھوما کرتے نہیں ہو پاتا. لیکن اگر کسی لڑکے نے توجہ کر لی تو وہ ہوتا ہے نا جیسے وہ بیمہ والے گھوما کرتے ہیں ماسٹر صاحب، سمجھے آپ؟ تو اب وہ یہ ہوتا ہے نا، کیوں وہ کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے. تو سوال یہ ہے کہ تم کتنا روزہ رکھتے ہو جو یہ حدیث سنانے جا رہے ہو؟ تو کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن جواب وہی ہے کہ اصل میں یہ ہم پہلے بتا دیں بھیا ہم نہیں عمل کر پا رہے ہیں تو بات ہی ختم ہو جائے گی. بیمہ والے گھوما کرتے ماسٹر صاحب اتنا جمع کر دو 15 سال میں اتنا مل جائے گا، اور لڑکی کی شادی ہو جائے گی، اور فلاں ہو جائے گا، اور 50 لاکھ مل جائے گا. تو اس سے پلٹ کے پوچھئے تم نے کتنا جمع کیا ہے نا؟ تو وہ کیا کہے گا، رے صاحب اتنا نہیں ہوتا، وہ بچے کی پڑھائی ہے یہ، تو ہم سے کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ ارے صاحب آپ کروا لیں گے تھوڑا ہم کو کمیشن مل جائے گا. تو یہاں بھی وہی ہے، جس کو جو ہے وہ دنیا میں کمیشن کہتے ہیں، شریعت کی زبان میں اسی کو ثواب کہتے ہیں. تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں اگر ایک دو لڑکے کے بھی دماغ میں آ گیا، ایک کو دن روزہ رکھ لیا اس نے، تو اس کا تو مین ہے یہ ہے کمیشن کٹ کے ہم کو بھی مل جائے گا ثواب تھوڑا سا کہنے کی وجہ.
بیٹھتا ہے. صلوات بر محمد وعلی. تو میں بس ایک دو روایت یہ سناتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے کہ جناب عبداللہ ابن فضل ہاشمی نام ہے راوی کا، وہ کہتے ہیں کہ چھٹے امام سلام اللہ علیہ نے فرمایا. دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ واجب جو ہے وہ ہے ڈیوٹی، اس کے ثواب کے چکر میں نہیں پڑنا ہے ہم کو، وہ ہم کو کرنا ہی کرنا ہے. اصل ثواب جو ملتا ہے وہ مستحب کی بنیاد پر ملتا ہے، اور پھر وہ ثواب دو طرح کا ہے. کچھ اعمال ایسے جن کا اثر آخرت کے علاوہ دنیا پر بھی پڑتا ہے. من جملہ اس کے حضرت فرماتے ہیں چھٹے امام نا، صیام شہر رمضان ذخر للعبد یوم القیامہ. ماہ مبارک رمضان کا روزہ وہ ذخیرہ ہے بندے کا قیامت کے لیے، وہ ڈپازٹ ہے وہاں کام آئے گا. لیکن وما من عبد یکثر الصیام فی شعبان، لیکن اگر کوئی بندہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتا ہے، اصلح اللہ امر معیشتہ، اللہ دنیا میں اس کی روزی کا مسئلہ حل کر دے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں کوئی دعا بتائیے، کوئی یہ بتائیے. امام نے فرمایا بھیا روزی ٹھیک کروانی ہے، شعبان میں روزہ رکھ لو. وَكَفَاهُ شَرَّ عَدُوِّهِ، شعبان کا روزہ انسان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے. وَإِنَّ أَدْنَى مَا يَكُونُ لِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا، سب سے ہلکا ثواب اگر کوئی شعبان میں ایک دن روزہ رکھ لیتا ہے تو سب سے ہلکا ثواب یہ ہے کہ ان تجب لہ الجنہ، اس کا معاملہ جنت کا صاف ہو جائے گا. دوسری روایت بھی چھٹے ہی امام سے ہے، مگر فرماتے ہیں مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، یعنی پانچویں امام نے، ان سے بیان کیا ان کے جد نے، ان سے بیان کیا رسول اللہ نے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، وشہر رمضان شہر اللہ، اور رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. فمن صام یوما من شہری، اگر کوئی ایک دن میرے مہینے میں روزہ رکھ لے، پیغمبر نے فرمایا کنت شفیعہ یوم القیامہ، میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. ومن صام یومین من شہری، اگر کوئی میرے مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. ومن صام 3 ایام من شہری، اور اگر کوئی میرے مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لے، قیل لہ استأنف العمل، تو اس سے کہا جائے گا پچھلا کل ختم، اب سے صحیح سے رہو. وہاں بقایا صاف. ومن صام شہر رمضان، جو ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے، یحفظ فرجہ، دیکھیے کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آدمی چاہتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جہاں چاہنے کے باوجود ہو جاتے ہیں، جس میں ایک ہے گناہ کا زبان کا گناہ، کتنا طے کر کے جو ہے وہ رات کو سو کل سے ہم کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے. جب بات چھڑتی ہے تو کچھ نہ کچھ بھگ سے نکل ہی جاتا ہے نا. ایک یہ ہے، اور ایک ہے جنسی گناہ. عورتیں بیٹھی بہت وضاحت سے نہیں کہہ سکتا میں. جنسی گناہ، اس پر بھی جو ہے وہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں آدمی کی عقل معاف ہو جاتی ہے، بعد میں سوچتا ارے یہ کیا کیا ہم نے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟
امام نے فرمایا شعبان میں روزہ رکھو، اللہ تم کو ان دونوں گناہوں سے بچائے گا۔ صلوات، یہ حدیث میں آپ کو سنا، صلوات بر محمد ومن صام شہر رمضان، جو رمضان، یہ رمضان لگتا ہے غلط، وہ جو ہے وہ پرنٹ ہو گیا ہے، ومن صام شہر شعبان یحفظ فرجہ واللسانہ، اللہ اس کی زبان اور اس کی جو ہے وہ شرمگاہ کو محفوظ رکھے گا، وَكَفَّ عَذَاهُ عَنِ النَّاسِ، اللہ لوگوں کو تمہارے شر سے بچائے گا، غفر اللہ ذنوبہ ما تقدم منہا وما تاخر، اللہ سارا گناہ تمہارا معاف کر دے گا، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، جو شعبان میں روزہ رکھے گا اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا، وَأَحَلَّهُ دَارَ الْقَرَارِ، اس کے لیے دار قرار یعنی بہشت کو حلال مباح قرار دے دے گا، وَقَبِلَ شَفَاعَتَهُ۔ اب رکیے آپ یہاں، ماہ مبارک رجب کے لیے روایت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص رجب میں روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنے گھر خاندان کے 80 لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے۔ کتنے لوگوں کی؟ 80 لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے اگر کوئی ماہ مبارک رجب میں روزہ رکھتا ہے، لیکن شعبان کے لیے کہتے ہیں وَقَبِلَ شَفَاعَتَهُ فِي عَدَدِ رَمْلٍ عَالِجٍ مِّن مُذْنِبِي أَهْلِ التَّوْحِيدِ، اور اگر کوئی شعبان میں روزہ رکھ لے اللہ اس کی شفاعت قبول کرے گا ریت کے ذرات کے برابر، یعنی خود تو خود پورا گاؤں بخشوا سکتا ہے آدمی۔ صلوات بر محمد، سمجھ میں آیا؟ تو یہ صاحب جو ہے وہ انہوں نے 2 روایتیں آپ کو شعبان کی فضیلت میں نقل کر دی کہ ایک ہفتہ بچا ہے، شاید اللہ کسی کو توفیق دے۔ پھر اب اس ماہ مبارک شعبان میں اگرچہ نتوا نے کہا تھا حقوق والدین، ہم نے کہا تو 50 بار پڑھا جاتا ہے، یہ چیزیں اہم ہیں۔ صلوات بر محمد و آل تو اب آئیے، یہ تو ہو گیا روزہ وغیرہ۔ شعبان میں ولادت کی تاریخ ہمارے حضرت سید الشہداء حضرت ابی الفضل بر روایت جناب امام زین العابدین علیہ السلام، اور بقیہ یعنی غیر معصوم میں جناب علی اکبر اور جناب قاسم، وہ تو ہے ہی ہے۔ پھر آ کے کتنا کا 15 شعبان، ولادت کی تاریخ آخری امام نہیں، امام زماننا ہمارے امام کی ولادت ہے۔ صلوات بر محمد۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا مطلب ہوا ہمارے امام؟ الٹی سیدھی بات کرتے ہو، کیا مولا ہمارے امام نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ کیا امام حسین ہمارے امام نہیں ہے؟ کا بالکل ہے۔ کہ تب ان کو کیوں کہا ہمارے امام؟ کا قرآن میں ایک آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ دیکھیے 2 چیز ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم قیامت میں بلائیں گے ہر انسان کو بأئمتہم، ان کے اماموں کے ساتھ، نہ، کیا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہم ہر آدمی کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ، نہ کہ اماموں کے ساتھ۔ تو اب ہم کو قیامت میں کس کے پیچھے جانا ہے؟ مولا کے پیچھے تو سلمان ہوں گے، ابو ذر ہوں گے، مقداد ہوں گے، امام حسین کے ساتھ ان کے، ہم کو جس امام کے ساتھ جانا ہے وہ یہی امام۔ صلوات بر محمد۔ ٹھیک، تو لہذا ہر انسان کو معرفت امام ضروری ہے، اور امام کی معرفت کا مسئلہ اتنا اہم ہے
کہ سنی شیعہ دونوں مسلک یہ کہتے ہیں کہ بغیر معرفت امام یا بیعت امام کے مر گئے تو تمہاری موت جاہلیت کی موت ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے، ابھی میں آؤں گا اس پر، میں نے جو حدیث پڑھی ہے ارشاد ہوتا من مات ولم یعرف، جو مر جائے اور نہ پہچانے امام زمانے ہی، اپنے زمانے کے امام کو، مات میتتن، جاہلیت کی موت۔ جاہلیت کی موت کیا ہے؟ جہالت کی موت نہیں ہے۔ جہالت کہتے ہیں حالت کو، کیفیت کو۔ جیسے وسیع حسن کون ہے؟ کہ بہت جاہل آدمی ہے، تو یہ وسیع حسن کی حالت ہے کہ جاہل ہے، یہ وسیع حسن کی کیفیت ہے کہ جاہل ہے۔ جہالت کیفیت اور حالت کو بیان کرتی ہے، جاہلیت زمانے کا نام ہے، دور کا نام ہے۔ کس دور کا؟ اعلان رسالت پیغمبر سے جو پہلے کا زمانہ ہے وہ جاہلیت کا زمانہ۔ تو وہ جاہلیت کا زمانہ مطلب کفر کا زمانہ ہے، کفر کا زمانہ ہے۔ جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر، نماز پڑھتے ہیں، قبا پہنتے ہیں، امامہ لگاتے ہیں، سجدے پہ سجدہ ہے، حج پہ حج ہے، اتنا بڑا گھٹا ہے، مگر امام کی معرفت کے بغیر مر گئے تو گویا قبل اسلام مرے ہو، یعنی کفر کی حالت میں ہو، کفر کی حالت میں ہو گئی بات۔ اور یہ حدیث اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں، وقت نہیں ورنہ کتابوں کے حوالے بھی دیتا، بڑی محنت کا کام جس کا بھی ہے، کہ 3 طرح کی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث وہ ہے، دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے مفہوم ایک ہوتا ہے، لفظ بدل جاتا ہے لیکن معنی میں کوئی فرق۔ میں جا رہا ہوں یعنی میں جا رہا ہوں، میں جاتے ہوں، معنی میں کوئی فرق ہے؟ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، کب جاتے، معنی میں فرق نہیں ہے نا، الفاظ میں فرق ہے۔ ویسے ہی معرفت امام کے سلسلے میں سمجھے الفاظ مختلف ہیں، کم زیادہ ہیں، مگر مفہوم سب کا یہی ہے کہ جو مر گیا بغیر معرفت امام کے وہ کفر کی حالت میں مرا ہے۔ لیکن ہم لفظ پر بھی بحث کریں گے۔ اب یہ جن الفاظ الگ الگ لفظوں سے یہ حدیث آئی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ الفاظ ہیں حدیث کے جو سنی شیعہ دونوں کتابوں میں ہیں، سیم یہی حدیث آپ کے ہاں، یہی حدیث برادران اہل سنت کے ہاں۔ ایک قسم یہ ہو گئی۔ ایک یہ وہ ہے کہ جو صرف برادران اہل سنت کی کتابوں میں ہے، آپ کے ہاں وہ لفظ نہیں ہے۔ تیسری قسم حدیث کی وہ ہے جو آپ کے یہاں ہے، دوسروں کے یہاں نہیں ہے۔ فہرست وار سنا دیتا ہوں میں 10 منٹ میں، ورنہ تو پوری مجلس اسی ختم ہو جائے گی جب کتاب بتانے لگیں گے۔ صلوات بر محمد۔ توجہ ہے نا؟ اب آئیے پہلی جو مشترک ہے، ان کے یہاں بھی ہے ان کے یہاں بھی۔ نمبر 1، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتتن جاہلیہ۔ اسی لفظ کے ساتھ میں نے بھی خطبے کے بعد پڑھا تھا، ترجمہ نہیں کروں گا تاکہ وقت بچے، میننگ سب کی وہی ہے کہ جو مر جائے، بس جہاں لفظ چینج ہوگا وہ توجہ کیجئے، یا مجھے ہوش رہا تو میں متوجہ کروں گا۔ 1۔ اب آئیے 2، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی فقد مات میتتن جاہلیہ۔ حدیث لفظ وہی ہے، یہاں فقد کا لفظ بڑھا ہوا ہے۔ 2۔ 3، من مات بغیر امام، یہ دوسرا لفظ آیا، مات میتتن جاہلیہ، 3 ہو گیا۔ 4، من مات لا یعرف امامہ، لا یعرف جو نہیں پہچانتا اپنے امام کو، مطلب وہی ہے، لفظ بدلا ہے۔
مات میتتن جاہلیہ. 5 من مات ولیس علیہ امام، جو مر جائے اور اس کے اوپر کوئی امام نہ ہو، مات میتتن جاہلیہ. من مات ولیس علیہ امام فمیتتہ میتتن جاہلیہ، تو اس کی موت جہالت کی موت ہے. من مات ولیس، وہاں علیہ تھا نا، یہاں من مات ولیس لہو امام مات میتتن جاہلیہ. یہ ہو گئی جو ہے وہ حدیثیں جو اسی لفظ کے ساتھ شیعہ کتابوں میں بھی ہے، اسی لفظ کے ساتھ میں بھی ہے. اب آئیے وہ روایتیں جو شیعہ کتابوں میں نہیں ہیں، صرف برادران اہل سنت کی کتابوں میں. نمبر 1 من لم یعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ. 1 2 من مات بغیر امام مات فقد مات میتتن جاہلیہ. من مات ولا امام لہو مات میتتن جاہلیہ. من مات ولا بیعت علیہ مات میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اس نے کسی امام کی بیعت نہ کی ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. من مات ولیس فی عنقہ بیعتن، اگر کوئی مر جائے اور اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہ ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. من مات ولیس علیہ طاعہ، اطاعت نہ ہو کسی کی، مات میتتن جاہلیہ. من مات ولا طاعت علیہ مات میتتن جاہلیہ. من مات ولیست علیہ طاعہ، اب یہاں لیست بڑھ گیا، مات میتتن جاہلیہ. من مات ولیس فی عنقہ لامام المسلمین مات میتتن جاہلیہ، یہاں یہ لفظ بڑھ گیا. من مات ولم یعرف امام زمانہ فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا. اگر کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت اس کو نہ ہو تو چاہے یہودی مرو چاہے نصرانی، مسلمان تو نہیں مر سکتے. صلوات، غور کر رہے ہیں آپ کی کتنی اہمیت ہے اس چیز کی. یہ وہ الفاظ تھے جو آپ کے کتابوں میں نہیں ہیں، لیکن میننگ وہی، معرفت امام کے بغیر مرنے والا کافر. اب وہ الفاظ جو صرف شیعہ کتابوں میں ہیں، دوسروں کے یہاں نہیں ہے. من مات لا یعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ. 1 من مات وهو لا یعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ. من مات لیس له امام مات میتتن جاہلیہ. من مات ولیس له امام فیمتہ میتتن جاہلیہ. من مات لیلۃ، یہ ایک لفظ بڑھا ہوا ہے، لا یعرف فیہا امامہ. مطلب کیا ہے؟ شاید جو میں سمجھاؤں کہ بڑے مومن ہیں، اللہ والے ہیں، ایک دن ایسا ہوا کہ شک میں پڑ گئے کہ یار پتہ نہیں امام ہیں کہ نہیں، اسی رات مر گئے، ختم قصہ. من مات لیلۃ لا یعرف امام زمانہ، جس رات امام کی معرفت نے اسی رات مر گیا، گئی بھینس پانی میں. صلوات بر محمد من مات ولم یعرف امامہ مات میتتن جاہلیہ. من مات ہوا، یہاں ہوا کا لفظ بڑھ گیا، لا یعرف امامہ مات میتتن جاہلیہ. من مات ولیس علیہ امام مات میتتن جاہلیہ. من مات ولیس علیہ امام فمات میتتن جاہلیہ. من مات ولیس لہ امام یسمع لہ ویطیع. اگر کوئی مر جائے اور اس کے لیے کوئی ایسا امام نہ ہو کہ جس کی وہ بات سنتا ہو اور اطاعت کرتا ہو، مر جائے، موت اس کی جاہلیت. من مات ولیس علیہ امام حی ظاہر. اگر کوئی مر جائے اور اس کا کوئی امام زندہ موجود نہ ہو، مات میتتن جاہلیہ. من مات ولیس لہ امام من ولدی.
اگر کوئی مر جائے اور میری اولاد میں سے کوئی امام اس کا نہ ہو، مات میتتاً جاہلیہ. تو یہ اتنی روایتیں، لیکن ساری روایتیں جتنی 25-30 میں نے آپ کو نقل کر دی اتنی دیر میں، یہ ساری روایتوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک، جو بغیر امام کی معرفت کے مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، یعنی کفر کی موت ہے. ہو گئی بات. اب آئیے حدیث کی، تو یہ تو بڑی قسمیں ہیں، اور ایک نہج سے حدیث کی دو قسمیں ہیں، حدیث متواتر اور حدیث آحاد. حدیث آحاد کا اکا دکا کسی نے بیان کر دیا، وہ ہے حدیث آحاد، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حدیث متواتر کیا ہے کہ اس مجلس سے آدمی اٹھ کے گیا، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے یہ حدیث پڑھی، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے یہ حدیث پڑھی، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے یہ حدیث پڑھی. سمجھ گیا؟ جیسے من کنت مولا ہو، 150 صحابی کہہ رہے ہیں صاحب اسی لفظ کے ساتھ، من کنت مولا ہو فعلی، اس کو کہتے ہیں متواتر. ٹھیک. اب یہ متواتر جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں ماسٹر صاحب، ایک ہے تواتر بالالفاظ اور ایک ہے تواتر بالمعنی. تواتر بالالفاظ کیا ہے کہ اسی لفظ کے ساتھ آپ بھی کہہ رہے ہیں، اسی لفظ کے ساتھ آپ بھی کہہ رہے ہیں، اسی لفظ کے ساتھ آپ بھی لفظ میں بھی کوئی ڈفرینس. جیسے مثال ہوئی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ کیا ہے؟ حدیث متواتر ہے، لفظی بھی معنی بھی. ٹھیک. ایک حدیث ہے جو لفظاً متواتر نہیں ہے مگر معنی کے اعتبار سے متواتر ہے. انہوں نے بیان کیا میں خیبر میں تھا، میں نے دیکھا علی نے کیسے در خیبر اکھاڑا. یہ مثال ہے ایک. انہوں نے کہا میں خندق میں تھا، میں نے دیکھا کہ علی علیہ السلام جو ہے کیسے تلوار ان کی چل رہی تھی. انہوں نے کہا کہ میں جمل میں تھا، کس طرح علی کی تلوار چمک رہی تھی. انہوں نے کہا میں صفین میں تھا، مہو دیکھو مولا کونی شان سے تلوار چلا رہے تھے. تو ہر آدمی ایک بات کہہ رہا ہے، لفظ سب کے الگ الگ ہیں، لیکن سب کی روایت میں ایک چیز کامن ہے، وہ کیا؟ شجاعت علی. تو اب یہ شجاعت والی روایت لفظی اعتبار سے متواتر نہیں ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہ معرفت امام والی روایت جب آپ جائیں گے، اور جو میں نے آپ کو سنایا اس کا کمال یہ ہے کہ یہ لفظی اعتبار سے بھی متواتر ہے، معنی کے اعتبار سے بھی متواتر ہے. یعنی اگر کوئی بغیر معرفت امام کے مر جائے، مولوی صاحب چاہے جتنا بڑا امامہ باندھ کے آؤ، اگر امام کی معرفت نہیں ہے تم کافر ہو. صلوات بر محمد و ایک اور صلوات بر محمد. یہاں تک آپ آ گئے. اب آئیے ہمارے زمانے کے امام، اگر معرفت نہیں ہوئی تو جاہلیت، یعنی ہم سب کی موت قبل اسلام کی ہے. ایک حدیث اور ہے، یہ لفظ سنیوں میں بھی آیا تھا، شیعوں میں بھی آیا تھا، من مات ولیس فی عنقہ بیعہ. اگر کوئی مر جائے اور اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہ ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت. اب ہم لوگ طے کریں، ہم نے کسی امام سے بیعت کی ہے؟ بولیے. اور اگر نہیں کی بیعت تو یہ حدیث تو سنیوں کے یہاں بھی ہے، شیعوں کے یہاں بھی ہے کہ اگر آدمی مر جائے بلا بیعت کے امام کے، اس کی موت کفر کی موت ہے. اور یہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں تھا، کیسے ہوگی بیعت؟ جیسے انہوں نے کہا صاحب زمانہ نہیں، زمانہ ہے، امام تو ہے نا. کہا اس کے لیے سب ہر گھر میں ہے، اسی لیے بزرگوں کا کہنا ہے ہر جمعے کو پڑھو صبح کو، نہیں تو کم از کم زندگی میں ایک بار پڑھ کے بیعت تو کر لو. وہ کون سی دعا ہے؟ سب کے یہاں دعائے عہد ہے نا. دعائے عہد میں یہ جملہ ہے، ہادہی
بیعۃ لہ فی عنقی الی یوم القیامہ، خدا یہ میرے امام کی بیعت ہے میری گردن پر قیامت تک، اس لیے میں کہتا ہوں کہ کم از کم زندگی میں ایک بار صحیح دعائے عہد پڑھ کے بیعت کر لو، ورنہ کفر کی موت مرنے سے کیا فائدہ۔ صلوات بر محمد و اور وہ بھی اس امام کی بیعت، اس امام کی بیعت جو ماں سے زیادہ مہربان، جو باپ سے زیادہ مہربان۔ کہنے لگے صاحب یہ تو ہے ہی نہیں اس دنیا میں، دکھائیے نہیں دیتے۔ اس پر ایک حدیث بہت زبردست ہے امام کی، بہت مشہور ہے، ارشاد کا جانتے ہیں آپ۔ کیا فرمایا حضرت نے کہ میری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سورج۔ تو لڑکوں کی شادی آپ کر چکے مجھے معلوم ہے، سمجھے آپ؟ ایک ٹھو وہاں ہے ہمارے اعظم گڑھ میں، ایک ٹھو اکبر پور میں، پتوہیے کہاں رہا تھی؟ چھوڑو اعظم گڑھ والی چھوڑو، اسے نہیں مطلب، یہاں رہتی ہے، سمجھ گئے؟ اب دادا ہوں چاہے دادی، عزت سے جو ہے دوئی کور کھانا ہے تو پوتا کھلانا ہے۔ عزت کے ساتھ اگر رہنا چاہتے ہیں، ہمارے سامنے بتا دیتے، ہمارا کوئی تجربہ نہیں ہے ابھی، بزرگوں کے تجربات میں بیان کر رہا ہوں۔ گھر میں عزت کے ساتھ رہنا ہے تو بہو کی ماننی ہے۔ تو صاحب ستمبر کا مہینہ تھا، اور جس کو قدیم زمانوں میں ستمگر کہتے تھے، سمجھ گیا؟ بڑا زبردست بادل تھا، تب تک ان کی بہو نے جو ہے وہ جھولا پکڑایا، کیا بٹیا اب بتنی ترکاری لے آؤ تو۔ اب یہ صاحب بیچارے جھولا لے کر کے چلے، اتفاق سے کوئی مجلس تھی، ہم ادھر آ رہے تھے، ارے ہم نے کہا ماسٹر صاحب کہاں؟ کہنے بھائی سبزی لینے جا رہا ہوں۔ ہم نے کہا اسے ہی؟ کہنے مطلب؟ ہم نے کہا ٹارچ وارچ نہیں لیے ہیں آپ؟ کہنے لگی 2 بجے دن میں ٹارچ کیا ہوگا؟ ارے پاگل ہو گئے ہیں کیا آپ؟ ہم نے کہا بھائی سورج نہیں دکھ رہا ہے، بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو کہنے لگے رے پاگل ہو گئے ہو، یہی تو کمال ہے سورج کا، لاکھ بادلوں کے پیچھے ہو دنیا روشنی سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ امام نے فرمایا میری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی ہے جیسے سورج بادلوں کے پیچھے، امام نظر آئے یا نہ آئے کائنات نور امامت سے فائدہ اٹھاتی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مطلب قرآن کی خاص بات، میں اس درس میں موجود تھا اتفاق سے، آقا ناصر مکارم شیرازی بڑا مرجع بھی ہے اور مفسر ہے نا، وہ تفسیر نمونہ 27 جلدوں میں، پھر جو ہے وہ پیام قرآن کیا نام ہے موضوعی تفسیر، 50 سال سے یہ کامیں کر رہے ہیں وہ۔ تو کہنے لگے کہ صاحب کمال قرآن کا ہے کہ ایک ہی آیت کی الگ الگ نہج سے الگ الگ تفسیریں ہو سکتی ہیں، اور ممکن ہے کہ سب جو ہے وہ اپنے اعتبار سے صحیح بھی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ آج بھی اتنے دن سے تفسیر کا کام کرنے کے باوجود کھڑا ہوتا ہوں نماز میں، اکثر اوقات سورہ حمد میں ایسے نکتے ذہن میں آتے ہیں کہ پہلے نہیں تھے دماغ میں۔ یہ کمال ہے قرآن کا۔ قرآن کے بعد اگر کسی کے کلام میں یہ خوبی ہے تو وہ اماموں کا ہے نا، کلام الامام امام ہے نا۔ تو اب ایک میں نے نہج آپ کو بتایا، اس روایت کا مطلب شاید یہ ہو، اور آپ نے ایسا اچھل کے تعریف کی مطلب ہاں صحیح، لیکن ایک مطلب اس کا اور نکل سکتا ہے، وہ صلوات پڑھیے سناتا ہوں جلدی۔ تو کورونا سے پہلے تک وہ ایئر لائن چلتی تھی یہاں لکھنؤ سے، اومان ایئر، تو اس میں یہیں جو ہے وہ ایک صاحب تھے جو اس میں چیف وہ تھے کہے کہ سیکورٹی کے، تو ان کو جو ہے وہ انہی کے گاؤں کے محفوظ بھائی تھے، بتا دیا تھا شاید کیا، ان کا راستے میں فون آیا کہ وسیع بھائی آج آپ کی فلائٹ ہے ہماری ایئر لائن سے۔ ہم نے کہا ہاں یار مگر کوہرا ہو رہا بہت ہے، اور دھیرے کریں ٹینشن مت لیجئے، ہم نے بورڈنگ کرا دی ہے آپ کی،
اور فلائٹ بھی لیٹ ہے، آرام سے آئیے۔ خیر ہم پہنچ گئے، جب پہنچے تو سامان دیا، انہوں نے بورڈنگ پاس دیا، تو بورڈنگ پاس جو اکنامی والا ہوتا ہے وہ چونکہ آفیسر تھے تو اس کو اپ گریڈ کر کے انہوں نے اس کو کر دیا تھا کیا، بزنس کلاس میں۔ اب بھیا 3A سیٹ پائے، کھڑکی والی، رات بھر کے جاگے تھے، جا کے ایسے ہی ٹیک لگایا، کوہرا بادل کچھ دکھ نہیں رہا، دھیرے دھیرے ہم لوگ خود آئے تھے لائٹ جلا کر کے، ایسے صاحب لیٹے، کب جو ہے وہ جہاز رن وے دوڑا پتہ نہیں، کب اڑ گیا نہیں معلوم۔ تھوڑی دیر میں اچانک سورج کی تیز دھوپ جو یہاں کن پٹی پہ پڑی تو ہڑبڑا کے آنکھ کھلی، اب جو دیکھا تو نہ کہیں عدل نہ بادل، پورا سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ ارے میں نے کہا یار دسمبر میں اتنا تگڑا کیسے؟ اب ایسے دیکھا تو پتا چلا سارے بادل نیچے ٹہل رہے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی سورج ان کے لیے چھپا ہے جو بادل کے نیچے رہتے ہیں۔ اگر کوئی بادل کے اوپر چلا جائے تو آفتاب کا پردہ نہیں ہے۔ امام نے کہا میری مثال بھی سورج کی طرح ہے، مطلب شاید یہ ہو جب تک گناہ کے بادل کے نیچے ہو امام کا پردہ ہے، گناہ کے بادلوں سے اوپر اٹھ جاؤ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خود فرماتے ہیں انا غیر محملین لمراعاتکم، معرفت واقعا امام ہمارا کتنا عظیم ہے۔ وہ پڑھیے آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، عصر کا مطلب زمانہ، بس کہتے ہیں نماز عصر، کیا بہرحال عصر کا مطلب زمانہ بھی، تو قسم ہے زمانے کی، آدم سے لے کے آج تک ایک کو زمانہ ڈھنگ کا ہوا جو قسم کھانے کے لائق ہو، حتیٰ رسول اللہ کا زمانہ کوئی بہت بڑھیا زمانہ تھا، مولا کا زمانہ، آدم سے لے کے آج تک کوئی زمانہ، ایک ہی زمانہ ایسا ہے جب آقا تشریف لائیں گے زمین عدل و داد سے بھر چکی ہوگی۔ اسی لیے بعض روایتوں میں تفسیروں میں ہے والعصر اے عصر خروج القائم، قسم ہے اس زمانے کی جب حضرت کا ظہور ہوگا، ان الانسان لفی خسر، سب گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عملے، لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے، آگے وتواصوا بالحق، اور وہ بچیں گے گھاٹے سے جو حق کی وصیت کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا حق کی وصیت کرتے ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں وتواصوا بالحق ای الامامہ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں یعنی امامت کی وصیت کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر اے صبر فی الفترہ، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں یعنی فترت کے زمانے میں صبر کی۔ فترت کا زمانہ کیا ہے؟ غیبت سے لے کے ظہور کے بیچ کا یہ جو زمانہ ہے یہ فترت کا زمانہ ہے۔ دنیا بھر کا اعتراض، اتنی عمر کیسے ہو سکتی ہے، پردے میں رہ کے ہدایت کیسے کرتے ہیں، یہ زمانہ اعتراضات کا ہے۔ ایک دوسرے کو امام کے بارے میں وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو امام کے بارے میں صبر کی تلقین کرتے ہیں، ہے نا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا اور جن کو پتہ ہے وہ ساری وصیتوں کے ساتھ ساتھ امام کے بارے میں وصیت کرتے ہیں۔ میں وہ کربلا والی بات نہیں ہے، عام بات کر رہا ہوں، کربلا میں تو ہے ہی ہے کہ جب حبیب اور امام پہنچے ہیں مسلم کے سرحانے تو پوچھا بھائی کوئی وصیت ہو تو کہو، اپنی آل اولاد کی نہیں، کس کی؟ وتواصوا بالحق، ہے نا۔ لیکن آج بھی ہے وتواصوا بالحق، مرنے لگو جہاں سب وصیت کرو وہیں اپنے امام کے بارے میں وصیت کرو۔ چنانچہ مرحوم جلدی مرحوم علامہ بحر العلوم رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے فرزند کو، بیٹا اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے امام کے لیے دعا کرنا۔
اپنے لیے صدقہ دینے سے پہلے اپنے امام کے لیے صدقہ دینا. دنیا میں کوئی مصیبت تمہارے اوپر آئے اپنے امام سے فریاد کرنا. یاد ہے تم کو بیٹا جب تم کو نمونیا ہوا تھا بچپنے میں تو میں نے اسی امام سے تمہاری شفا حاصل کی تھی. پھر فرماتے ہیں مگر بیٹا بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے, مانگنے کا ہنر ہونا چاہیے. پھر مرحوم علامہ بحر العلوم نے اپنے بیٹے کو سکھایا اپنے آقا سے کیسے مانگو گے. ایک صلوات پڑھیے وہی دہرا دو. یوسف کے بھائیوں نے لا کے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا, اللہ نے نکالا. پھر بھاگ کے ہی سب آ گئے, ہمارا غلام ہے تم کہاں سے پا گئے. ہاں بہرحال وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, 30 روپیہ میں بیچ دیا. بعض روایتوں میں 30 درہم کا لفظ ہے, بیچ دیا. اس کی وجہ سے غلام بنے رہے ہے نا. پھر اسی سب بھائیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. جیل میں چلے گئے, 12-13 سال جیل میں رہے. پھر اللہ نے عزیز مصر بنا دیا. ٹھیک, جب عزیز مصر ہو گئے تو وہ ساری تفصیل آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ کیسے کیسے سب کیا, لے بھی لیا, کیا کیا. گیہوں کا ذخیرہ ہے, اب قحط شروع ہوا ہے نا. یہ جتنی مصیبتیں انہوں نے جھیلی کس کی وجہ سے, بھائیوں کی وجہ سے نا. شریف اس کو کہتے ہیں. آدمی بڑا اس بنا پر ہوتا ہے, انتقام لے کے بڑا نہیں ہوتا, بدلہ لے کے بڑا نہیں ہوتا. اب بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ یار ہر طرف قحط ہے تو میرے گاؤں میں بھی ہوگا, پتہ نہیں میرے گھر والے کیا کھا رہے ہوں, کیسے رہ رہے ہوں گے, بھائیوں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا, ابا بوڑھے ہیں. اگر کوئی کنعان کی طرف سے, فلسطین کی طرف سے 10 بھائی دکھائی دے پکڑ لو. ہوا یہی, پریشان ہوئے, چلو بھیا مصر چلتے ہیں وہیں سے لاتے ہیں گیہوں. پکڑے گئے, یوسف کے سامنے پیش ہوئے. اب جو قرآن کی آیت ہے وہ یہ ہے فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیکھا, سب کو پہچان گئے. وہ سب یوسف کو نہیں, اس لیے کہ یوسف اتنے بڑے تھے, اب ماشاءاللہ جوان ہیں, اور وہ سب اپنا بڑے بڑے تھے تو یوسف نے پہچان لیا. لیکن یوسف نے ظاہر نہیں کیا. ہاں بھیا بولیے آپ لوگ کیسے آئے. اب جو قرآن نے, یہ اللہ کیسے ذلیل کرتا ہے اور صابر کو کیسے عزت دیتا ہے. جس کو کنویں میں پھینکا, جس کو بیچا, آج اس کے سامنے صاحب صاحب کر رہے ہیں, ہے نا. اور کیا سرکار, یا ایھا العزیز, یہ آیت ہے قرآن کی, مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین. اے صاحب, اے عزیز مصر, ہم کو, ہمارے گھر والوں کو مصیبت فقر و فاقہ نے گھیر لیا ہے صاحب, بہت پیسہ بھی نہیں ہے صاحب. جئنا ببضاعة مزجاة, بہت تھوڑا سا پیسہ لے کے آئے ہیں صاحب. دوسرا ہوتا کہتا تم ہی لوگ تھے 30 روپے میں بیچا تھا ہم کو, یہی کہتا نا آج بہت تھوڑا, مگر ظاہر نہیں ہونے دیا اپنے چہرے سے. جئنا ببضاعة مزجاة, صاحب بہت تنی میں پیسہ لے کے آئے ہیں صاحب. فاوف لنا الکیل, اس کے اوپر جو کچھ تول کے دے دے. وتصدق علینا, کچھ خیرات کر دیجئے صاحب, صدقہ دے دیں صاحب. ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے. جناب یوسف نے سن لیا, کہا ٹھیک ہے دے دو بھائی ان کو ان کے حساب سے. پھر نکروا کو بلایا, کہنا بھی پیسہ واپس نہ دیے بریوا میں ان کے, سمجھ گیا, فری میں دے دیا, کوئی دنیا میں کرے گا. مرحوم علامہ بحر العلوم
اپنے فرزند کو کہتے ہیں بیٹا جب امام سے مانگنا ہو نا تو پہلے یہ آیت پڑھنا. اور یہاں عزیز کا مطلب اپنے دماغ میں یوسف نہیں یوسف فاطمہ کو رکھنا. کہنا یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر. مولا آقا یا صاحب الزمان اے عزیز فاطمہ اے یوسف فاطمہ ہم کو مصیبتوں نے گھیر لیا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ جئنا ببضاعۃ مزجاۃ ہم کچھ لے کے آئے ہیں. اس کی جگہ کہنا صاحب وہ یوسف کے بھائی تھے جن کے پاس کچھ تھا لے کے آئے. ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے مولا سوائے گناہ کے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے آقا سوائے نالائقی کے. لیکن اتنا جانتے ہیں مولا آپ کہاں یوسف کہاں. اتنا ستانے والوں کو بغیر پہچنوائے گیہوں بھی دے دیا پیسہ بھی لوٹا دیا. ارے مولا تم تو یوسف سے کہیں پڑے. اے میرے آقا تم تو یوسف سے کہیں بڑے ہو میرے مولا. اللہ اکبر فاوف لنا الکیل وتصدق علینا. مولا یہ ماہ شعبان ہے آپ کی ولادت کے ایام ابھی گزرے ہیں. ہم سب کچھ گناہگار یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. مولا ایک نگاہ کرم فرما دیجیے. مگر جواب وہی ہے میری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی جیسے بادلوں کے پیچھے آفتاب. مجھ سے ملنا چاہتے ہو ہاں اپنے کو گناہ کے بادل سے اوپر اٹھاؤ اور پھر اس عنوان سے چلیے نا. بات علماء کی نہیں ہے. مومنین میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو گناہوں کے بادلوں سے اوپر اٹھے ہیں پھر امام کا پردہ نہیں رہا. ایک صاحب تھے روز جاتے تھے وہ ہر منگل کو یہ دعا ملاقات کے لیے 40 منگل کر ڈالا ہے. پھر کہا گیا کہ کل فلاں جگہ مارکیٹ میں آنا فلاں تالے والے کی دکان پر وہاں ملوں گا میں. یہ بیچارے پہنچ گئے مگر کچھ ظاہر مت کرنا خالی دیکھ کے چلے آ. تو کہتا ہے وہ آدمی کہ میں نے دیکھا ایک عورت اس بازار میں تالا لیے گھوم رہی ہے. اے بھیا میرا تلوا لو. کہاں 1.5 روپیہ لوگی. وہاں سے آئی ضرورت زیادہ رہی ہوگی. تالا 2 روپیہ دیں گے. 3 یا 3.5 سے اوپر کوئی نہیں بڑھا. پھر وہ آیا ایک بوڑھے کی دکان پر. چچا یہ تالا ہے. ہاں ٹھیک 7.5. کہہ رہے صاحب 3.5 سے اوپر کا وہ جو صحیح اس کی ویلو ہے وہ یہ ہے. کہ ٹھیک ہے بھیا دے دو. چلے آئے. پھر ان کو کہا گیا سمجھ میں آیا پوری مارکیٹ میں 3 روپے سے زیادہ کسی نے قیمت نہیں لگائی. اس نے اس کمزور کو جو واقعی قیمت تھی وہ بتائی. اپنے کو اسی طرح سدھار لو جیسے میں اس کی دکان پہ بیٹھا ملا تم کو تمہارے پاس بھی ملوں گا. اپنے کو ٹھیک کرو. اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو گناہوں کے بادلوں سے اوپر اٹھایا ہے پھر امام کا ان سے پردہ 1-2 بار نہ جانے کتنی بار. مرحوم قاصد ابو الحسن اصفہانی علامہ مہدی بحر العلوم پوری تفصیل ہے ہمارے علماء کی. مرحوم مقدس اردبیلی رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ. لیکن ویسے ہی ہونا چاہیے نا. یہ ایک سن لیے بس. مقدس اردبیلی کے لیے پیدل جا رہے تھے تب تک پیچھے سے کوئی آیا سواری سے گھوڑا خچر جو بھی تھا کہ لاؤ بھیا بیٹھ جاؤ پیچھے. بیٹھا لیا. اب بات کرنے لگے. اب مقدس صاحب کیا سمجھیں کہ مجھ کو جانتے ہیں. کہیں کہاں کے رہنے والا ہے. کہیں صاحب یہیں جلالہ پور کے ہیں. اور سب ٹھیک ہے. کہاں جی ہاں اللہ کا شکر ہے. فلاں کو جانتے ہو. کہاں صاحب ماشاءاللہ بہت مومن آدمی بڑے نیک انسان ہے. فلاں کو ارے صاحب بہت اچھے آدمی. فلاں کو ارے صاحب بہت اچھے آدمی. مقدس کو جانتے ہو. یہ سمجھے یہ کہا جانا ہے ہم میں کہ ارے صاحب مقدس کی بات نہ کریں آپ
اس کو 4-6 لوگ مقدس کہنے لگے ہیں، وہ واقعی اپنے مقدس سمجھنے لگا، وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رخ کیا کا کیا کہا، جو شخص اپنے امام کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہو اس کے اندر یہ کمیاں ہوں گی جو تم بتا رہے ہو، یہ گناہ سے بولی۔ لیکن مقدس ایک قصہ ان کا اور سنیے، پھر امام والا صلوات بر محمد جناب مقدس اردبیلی نجف میں رہتے تھے، اور اس وقت ایران میں تھے مرحوم شیخ بہائی، نام سنا ہوگا نا، شیخ بہائی بڑی عظیم شخصیت، بڑا کام انہوں نے قوم کے لیے کیا ہے۔ وہ دربار میں تھے، بادشاہ کے ساتھ تو اس سے کافی قوم کو فائدہ تھا۔ آئے نجف زیارت کے لیے، بادشاہ ساتھ میں، بہرحال آغا مقدس بھی ملنے آئے گئے، کسی مسئلے پہ گفتگو شروع ہوئی، بادشاہ موجود ہے، شیخ بہائی کی بات غلط تھی، مقدس اردبیلی نے مان لیا، چلے آئے، پھر اکیلے ملے، کہلے سنو وہ تمہارا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، بات تو صحیح ہے آپ، تو وہاں کیوں نہیں بولے آپ؟ کہ دیکھو میں حوضے میں ہوں، مجھ کو کوئی جانتا ہے نہیں جانتا ہے، میں بے عزت بھی ہو جاؤں تو اسلام کی صحت پہ فرق پڑنے والا نہیں ہے، تمہاری حیثیت شیخ الاسلام کی ہے، وہاں حکومت کے ساتھ ہو تم، تمہاری بے آبروئی اسلام کی بے آبروئی ہے، اس لیے میں وہاں جب آدمی اتنا بلند ہوتا ہے نا تب اللہ بھی اس کو پھر یاد آ گیا، سن لیجئے، تو اب ایسے ہی عام آدمی کی طرح ٹہلتے تھے بہت بڑے آدمی، مرجع لیکن ایسے گھوما کرتے، تو قافلہ کوئی گیا زیارت کے لیے، وہ بیچارہ اپنا کپڑا لیے ظاہر ڈھونڈ رہا کہاں دیں دھلنے کے لیے، کہاں دیں دھلنے کے لیے، دکھ گئے، کہنے صاحب کہیں دھلنے والا لاؤ، ہم دھل کے لا کے، کہاں ٹھہرو کا فلاں، شام کو دھل کے لا کے دے دیں گے۔ مقدس اردبیلی مرجع تقلید اپنے زمانے کے، لاؤ شام کو دھل کے لا کے دے دیں گے، ہے شام کو پہنچا دیا۔ اب جب وہاں پہنچ، ارے ابھی یہ کیا ہوا، کہلے بھئی آغا مقدس آئے، ارے یہ سرکار غلطی ہو گئی صاحب، ارے صاحب نہیں پہچانا، کہ نہیں پہچانا کیا مطلب، ظاہر کا مرتبہ اس سے کہیں بڑا ہے، میں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ۔ جب آدمی اپنے کو اتنا گراتا ہے نا تب امام کلیجے سے لگاتے ہیں، اس کے یہاں ذاکر بن کے پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں خود فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ تمام، میں 10-15 شاگردوں کے ساتھ نجف سے کربلا کے لیے چلا، 40 کی زیارت کے لیے۔ ایک طالب علم ہمارا تھا جس کی زبان میں خدا نے وہ اثر دیا تھا کہ جب وہ پڑھتا تھا مصائب دل ہمارے منقلب ہو جاتے تھے۔ کربلا پہنچے، کہیں گم ہو گیا، بہت ڈھونڈا گیا، نہیں مل رہا ہے، ہم نے کہا اچھا آؤ پہلے زیارت پڑھ لیتے ہیں پھر دیکھا جائے گا۔ جیسے ہی چاہا زری کے سامنے کھڑے ہو کے زیارت شروع کریں، دیکھا ایک جوان عربی لباس میں چلا آ رہا ہے۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ زیارت 40، بلند آواز سے پڑھو میں بھی سنوں گا۔ میں نے بلند آواز سے زیارت پڑھی، ختم ہوئی، بعض نقطوں کی طرف مجھے متوجہ کیا کہ میں اس سے پہلے متوجہ نہیں ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا، ملا وہ لڑکا، صاحب اس بھیڑ میں کہاں ڈھونڈیں، نہیں مل رہا، اب کیا ہے؟ تو میں نے کہا صاحب راستے بھر مجلس ہوئی، سوچ رہے تھے یہاں بھی ہو جاتی، مگر ہمارا ذاکر ہی کہیں بیچ میں بھیڑ میں گم ہو گیا ہے۔ کہا تو ہم پڑھ دیں تمہاری مجلس؟ بولیے یہ معمولی شرف ہے کسی کے لیے، ہاں ہم پڑھ دیں تمہاری مجلس؟ اب یہ سمجھ نہیں پائے نا، ورنہ یہ انداز نہ ہوتا کہ صاحب ہم کو مصائب سے مطلب ہے، آپ پڑھنا جانتے ہیں آپ ہی پڑھ دیجئے۔ کہ پڑھا تھوڑی کچھ، بس ایک نگاہ اٹھائی زری کی طرف، دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ ہم لوگوں کی دلوں کی عجیب حالت ہونے لگے۔ کچھ کہا نہیں، بس ایک جملہ، سر اٹھایا رخ کیا زری کی طرف، فرماتے ہیں یا جدہ، نہ میں نہ یہ طلبہ نہ مقدس
کسی کو وہ موقع نہیں بھولتا جب آپ اپنی بہن زینب سے رخصت ہوئے. کبھی وہ وقت نہیں بھولتا جب آپ حضرت زینب سے رخصت ہو رہے تھے. یہ جملہ کہا اور ہماری نظروں سے غائب ہو گیا. تب اندازہ ہوا یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ ہمارا امام تھا جو ہمارے دلوں کو منقلب کر کے چلا گیا. کربلا میں بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی بڑی مصیبت. خود حضرت کی شہادت، امام کی یہ معمولی مصیبت ہے. جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے، گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے نا، چھری تیز کر لی جاتی ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے. لیکن امام کے لیے کیا؟ المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن. لیکن امام نے اس مصائب کا ذکر نہیں کیا. بات یہاں ہے، اتنے بڑے بڑے مصائب ہیں، خود امام کی شہادت، اس کو نہیں بیان فرمایا. کیا ہم کو وہ وقت نہیں بھولتا جب آپ جناب زینب سے رخصت ہو رہے. اس رخصت میں کیا ہے کہ امام نے سارے مصائب چھوڑ کے اس کا انتخاب کیا. کم سے کم تعداد کربلا میں جو یزیدی فوج کی لکھی جاتی ہے وہ 25,000 کم سے کم. بقیہ تو اور بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کم بھی کم نہیں ہے. آنکھ بند کر کے سوچئے 25,000 کا لشکر اپنے پورے فوجی ساز و سامان کے ساتھ، کتنے بڑے خیمہ ویمہ لگا کر کے، اس طرح تھوڑی بیٹھے تھے 25,000. وہ تو باقاعدہ دور دور خیمے لگے ہیں نا. کتنے بڑے علاقے میں پھیلا ہوگا، جدھر نظر جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن. اور ادھر امام، پورا کارواں، بوڑھے بچے عورت مرد کل ملا کے کتنے ہیں؟ 200. سب 200 کل. میں نہیں کہتا الیاذ باللہ جناب عباس کی شہادت معمولی ہے، اکبر کی شہادت ہلکی ہے، حبیب و زہیر کی مصیبت کم ہے. لیکن جو بھی گیا میدان میں، حتیٰ عباس چلے گئے، کم از کم بیویوں کے اتنی ڈھارس ہے نا، ابھی بھیا ہے. یہ محسوس کرنے والی چیز ہے، پڑھنے والی چیز نہیں ہے. ابھی امام ہے، لیکن جس وقت آ کے در خیمہ پر میرے مولا نے کہا ہوگا زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب، دور تا دور جہاں نگاہ جاتی ہے ہر طرف دشمن ہی دشمن نظر آتے ہیں. آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی. بھیا میں نہ جانے دوں گی اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے. امام سمجھ گئے اب زینب سے اجازت آسان نہیں ہے. فاشار علیہ السلام الی قلب اختہ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا. اچھا بھیا جاؤ، خدا حافظ. پڑھنا آسان ہے، کوئی بی بی کے کلیجے سے پوچھے کیا گزر گئی. شاید یہی وجہ ہے سارے مصائب چھوڑ کے مولا نے کہا جدہ ہم کو وہ موقع نہیں بھولتا جب آپ زینب سے رخصت ہو رہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا اور حضرت کے تذکرے کا ثواب مرحوم سردار حسین ابن فقیر حسین مرحوم کنیز بانو مرحومہ بنت فقیر حسین مرحوم زینب کربلائی مرحومہ حسین بادی مرحومہ کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔